بھی ہے نا کہ اس کو وہاں سے وہاں پہنچا دیں گے اور مزے کی وہ زندگی گزارے گا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی شان میں جس کی مرضی ہے گستاخی کرتا ہے یا نہیں؟ میرے دوستوں سے مطلب یہی مطلب ختم کیا جاتا ہے. حالانکہ کتنے واقعات میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں قادیان میں کتنی توہین کی مرزائی ہوئی حضرت عیسیٰ کی. ہم مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ کا تحفظ کیا یا نہیں میرے دوست؟ ہم نے دیگر نبیوں میں سے بھی کسی نے کسی نبی کی توہین کی. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سارے نبیوں میں ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی آدمی کسی نبی کے خلاف یا وہی کرے کسی بھی نبی کے خلاف تو بتاؤ ہم بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اور یہ بدبخت ہمیں سلا دیتے ہیں. ہمیں گویا کہ یہ پرائز دے رہے ہیں کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے انہیں کہ تم نے حضرت عیسیٰ کا بھی تحفظ کیا, تم نے حضرت موسیٰ کا بھی تحفظ کیا, تم اگر سے اپنے نبی جن کو ہم نہیں مانتے ان کا بھی تحفظ کرتے ہو. جائے کہ ہمیں اس بات پہ ہمارا شکریہ ادا کریں. ہمارے نبی کے گستاخ کو یہ پناہ دیتے ہیں. مجھے بتاؤ پناہ اسے ملنی چاہیے؟ بولو نہیں ملنی چاہیے. اور ہمارا یہی مطالبہ ہے. اب یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہ طوفان اٹھا اور یہ کالا گورنر کیا کرتا ہے. ابھی اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ایڈیشنل کورٹ کے خلاف. ہائی کورٹ میں وہ عورت اس کا شوہر گیا. ہائی کورٹ کے بعد اگلا درجہ ہے سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کے بعد آگے پھر صدر صاحب کے پاس رہنے کی اپیل آتی ہے. عام قانون جو ہے ان کے اندر جو قتل کا موت کے جو قانون ہوتے ہیں یہ پروسیس چل رہا ہے. یہ سارے پروسیس ابھی باقی ہے. ہائی کورٹ میں اپیل ہے. اب یہ گورنر کہاں سے چلا جی؟ لاہور سے چلا. لاہور سے جا کے ننکانہ میں جا کے جیل میں اس عورت سے ملا. ملنے کے بعد اس کے سر پہ اسے تھپکی دی اور پھر ایک درخواست لکھی تھی. اس نے کہا سائن کرو. اس نے سائن کیا. اس نے کہا میں جاتا ہوں نا بابا زرداری کے پاس, پھر دیکھ تجھے رائے ملتی ہے نہیں ملتی, تجھے میں رہا کرا کے چھوڑوں گا. یہ درخواست لے کے بھی یہ سارے پروسیس باقی ہے. مجھے بتاؤ اس کو کس نے جرأت دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے گستاخ کو یہ معاف کرائے؟ اگر ایسی بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ گورنر یہ تو ہمارا مطالبہ بھی ہے. یہ لوگ قطعاً نہیں رہیں گے کرسیوں پہ. بولو انشاءاللہ نہیں رہیں گے. یہ سارا پروسیس ہوگا. اس کو چھوڑ کے وہ چلا گیا. اللہ کے بندے 22 سال میں 1000 کے قریب 295 سیٹیں کیسز درج ہوئے اور 22 سال میں ایک آدمی کو بھی سزائے موت نہیں. امن سزا تو ہوتی رہی لیکن وہ پھانسی پہ نہیں چڑھا. ہر کورٹ میں جا کے اپنا مدعا پیش کرتا رہا. کبھی انہیں قادیانیوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے. نصف درجن جو ہے وہ عیسائیوں کے خلاف ہوئے. کچھ مسلمان کہلانے والے لوگوں کے خلاف بھی 293 کے مقدمات ہوئے. یہ نہیں کہ صاحب عیسائیوں کے خلاف ہے, یہ قادیانیوں کے خلاف کچھ مسلمان بھی ہیں اور عیسائی ان کے خلاف بھی یہ کیسز ہوئے. 22 سال ہوئے سزائے موت کا یہ قانون بنے ہوئے. ایک عیسائی کو پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا. ایک مرزائی کو سزا نہیں دی گئی. کسی کو سزا نہیں دی گئی. اعلان تو ہوا کہ یہ سزا ہے لیکن یہ سارے پروسیس چلتے ہیں. اب بتاؤ مجھے پھر اس قانون کے خلاف زیادہ گوئی کرنا چاہیے تھی؟ بولو میرے دوستوں ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جناب اس کو ختم کر دیا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی فلانے آدمی کو چھوڑ کرتا ہے, یہ قرار جرم کرتا ہے میں نے قتل کیا ہے. دنیا جو ہے کبھی اس کے اوپر چیزی ہے کہ انسان کو مارا جا رہا ہے, پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے, نہ اس کو پھانسی چڑھائی جائے. اس کا مطلب تو یہ قانون ختم کرنے سے جرائم کام ہوں گے یا بڑھیں گے؟ بولو میرے دوستوں یہ خود قانون جو ہے یہ خود ایک قانون یہ عیسائیوں کو نان مسلم لوگوں کو تقویت پہنچاتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ضلع ننکانہ اٹاوا وادی کے اندر یہ واقعہ ہوا اور ایس پی لیول کے آدمی نے اس کی تفتیش کی. ایس ایچ او انسپیکٹر جو چھوٹے موٹے لوگوں نے نہیں کی, ایس پی لیول کے آدمی نے 5 دن تک پنچایت سارے لوگوں نے اس کی چھان پٹک کی ہے. اور اس کے بعد اس عورت کا اقرار کورٹ تک چلا ہے. کورٹ تک اس نے کہا میں نے یہ کہا. ایک آدمی کورٹ تک اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے تو بتاؤ اس کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ اور یہ سزا عام سزا نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی کے گستاخ کی سزا ہے. اور اللہ کے نبی کی گستاخ کی سزا خدا کی قسم دنیا انسانیت نے کیا میرے دوستوں عام حکومتوں کے سربراہ کیا کسی صحابی کو کسی بڑی مقرر شخصیت کو بھی معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا. اور کوئی معاف کر سکتا اس کو سزا ملنی چاہیے. اب اس پہ کہا جا رہا ہے اس میں کیا ہوا؟ وہ شیرین رحمان آپ جانتے ہیں کیسی عورت ہے, ہم اس کے کردار کو نہیں چھڑتے. اس نے فوراً تحریک پیش کر دی اسمبلی کے اندر کہ یہ احتیاطی قانون ہے.
گورنر وہاں سے چیخا. آسما جہانگیر جس کے بارے میں کہہ چکا کہ اس عورت نے کہا کہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی یہ لوگ اس نبی کی امتی انہیں فخر محسوس کرتے جو ان پڑھ تھے. یہ عورت نے کہا, یہ تاریخ کے اندر بات ہے, جس کے کہنے پہ سبھی میں یہ قانون سے بنا. یہ جنیجو اور جولاق کے دور کی بات ہے. یہ سارے کے سارے تانے بانے جوڑنے والے پھر میدان آ گئے. یہ ساری نام مسلم NGOs آ گئی اور انہیں کہا صاحب اس قانون کو ختم کرو, احتجاجی قانون احتجاجی قانون. اور پھر اقلیتوں وزیر جو ہے اس کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنا دی. لوگ کہتے ختم نہیں ہوا. مجھے افسوس ہوتا ہے میرے دوستوں, ہم پیٹ کے لیے ہڑتالیں کرتے ہیں, ہم ٹیکس کے لیے ہڑتالیں کرتے ہیں, ہمارے مطالبات منسوخ نہ ہو ہم ہڑتالیں کرتے ہیں. آج کی ہڑتال اللہ کی قسم کرنے والوں, وہ آدمی جو ہڑتال کر رہا وہ اپنا نام اللہ کے نبی کے امتی انہوں نے لکھوایا ہے. یہ خالص اسلامی جذبے کے تحت ہے اور حکومت سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایسا بدام اگر اب ان کے وزیر کیا کریں, یہ سچ ہوتا ہے. یہ قانون میں ترمیم نہیں ہوئی اور ان کے دونوں بابے خاموش ہیں. جی زرداری سے بھی اعلان کروا ہوں, ہمارے قائدین اسمبلی میں کہا کہ زرداری سے بھی کہلوا لو, پرائم منسٹر سے بھی کہلوا لو کہ ہم اس میں ترمیم نہیں کریں گے. وہ خاموش ہیں, وہ سچ کر رہے ہیں کہ حالات کیا بنتے ہیں اور ان کے آقا خوش پہ ان کو کہہ رہے ہیں جیسے ان پہ ڈراؤن حملے کر کر کے پوری امت پوری ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں گناہ گار و بے گناہ سب کو مارے جا رہے ہیں. ابھی خاموش سماچائی بیٹھے ہوئے اگر اس خبر لگتی ہے اتنے دہشت گرد محسوس ہوتا ہے کہ سب کے اوپر جو ہے وہ حرکی کی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا یہ دہشت گرد. کتنے معصوم بچے جنازے اٹھاتے ہوئے لوگوں کو جنازے بھی نہیں اٹھانے دیتے, دوبارہ فراؤن حملہ کر کے مار دیا جاتا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو ہوتا ہے. یہ خاموش ہے سب اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کر رکھی ہے, انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دی. حکومت یہی حکومت پہلے تھی کہ رات کی تاریخی میں ایک گستاخ رسول کو اڑیالہ دیر سے نکال کر یورپی ممالک میں بھیج دیا تھا. یہی حکومت تھی, سزا عدلیہ میں تھی اور عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے نبی کے گستاخ کو معاف کرنا چاہیے؟ بولو معاف کرنا چاہیے. کبھی نہیں. ارے صاحب ہمارا بولنا میں اس کا کون معاف کر سکتا ہے؟ یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں, یہ اذیت نہیں تو کیا ہے بھائی, اللہ کے نبی کو اذیت پہنچا رہے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ فلاں گستاخ اذیت کر رہا, کون ہے میرا صحابی جو اس کا سب سے جدا کرے, میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں. اللہ اکبر. صحابی گئے سبحان اللہ سب سے گزر کر کے لائے. حضور نے کہا دیکھو دیکھو لوگوں یہ جنتی آ رہا ہے, جنتی آ رہا ہے. میں نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی, اس نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا. اللہ کے نبی کے گستاخ کو معاف کرنا چاہیے. ان کے خلاف اگر کوئی گستاخی کرے تو قانون حرکت میں آتا ہے, بغاوت کے مقدمات بنتے ہیں, کیا سے کیا بنتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اسلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں تو تصور یہ ہے, مولوی کہتے ہیں اسلام آ جائے ہمارے ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے. صاحبوں اسلام کسی کو لوڑا لنگڑا نہیں کرنا چاہتا. اسلام ایک پادرانہ نظام دیتا ہے. اسلام سب سے پہلے جرائم کے اسباب کا خاتمہ کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جرائم کا اسباب اسی طرح ہے اور مجرم کو سزا دو. ایک آدمی بھوکا کر رہے گا تو وہ چوری کرے گا نا, وہ ڈاکہ ڈالے گا نا. تو اسلامی حکومت کا یہ فرض نہیں کہ سب سے پہلے اس کی بھوک کو ختم کرے. فاروق اعظم نے کیا کہا تھا کہ فرات کے کنارے کتا بھوک سے مر جائے, عمر تجھے قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ کیوں بھوکا کرا. اسلامی حکومت یہ نہیں ہوتی کہ صاحب جو آپس کے اندر ڈھیل کر لی جائے, آپس میں اداروں کے ذریعے بات کرا لیا جائے, آپس میں سارے بینک خراب کرنے کے باوجود یہ کیا جائے وہ کیا جائے. یہ اسلام کے خلاف ہے. طوفان بدتمیزی صبح کرتے یہ اسلام سے ڈرتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کا دین اگر آج آپ معاشرے کے نافذ ہوتا ہوا دیکھے, خدا کی قسم جرائم کا خاتمہ ہو جائے. اور جرائم کا خاتمہ یہ نہیں ہے, سارے جرائم کا بھی خاتمہ ہو جائے. وہ اللہ کے نبی کے گستاخ کو کوئی معاف نہیں کر سکتا. بولو کوئی معاف ہے؟ 295 میں سزائے موت کا خاتمہ کرنے کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں. امریکہ جو گستاخوں کو مانگتا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو, یورپ کہتا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو. اور پھر تم یہ اور حرام قربا کہ اللہ کے نبی اور انبیاء کے گستاخ کا قانون جو ہے وہ خود یورپ کے اندر موجود ہے. وہاں یہ آبادی ہوتی ہے یورپ کے اندر, وہاں اور لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات, یہ بہت بڑی. اللہ کے نبی نے کسی بدلہ نہیں دیا, جہاں معاف نہیں کرنا معاف جو ہے نا اس قانون کو میں نے عرض کیا حضور نے اپنی ذات کے بارے میں بدلہ نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا وہ اللہ کے منصب کو چیلنج کرے گا. اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا, اللہ کے نبی نے بھی معاف کیا. فتح کے بارے میں عرض کیا, فتح مکہ کے بعد غلاف کعبہ میں چھپ گیا حضور کے گستاخی کرنے والا. یا رسول اللہ یہ گستاخ چھپا ہوا ہے, یہ جان کی امان شاہد ہے.
اللہ کے نبی نے کہا اس کو نکالو، یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، یہاں جو آئے گا امن میں ہو جائے گا بیت اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو نکالو، نکالنے کے بعد اس کا سر کم سے گزرا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کا غصہ ہے، یہ معافی کے قابل نہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سارے لوگ 22 سال سے آج تک اس قانون کے حوالے سے کوئی ایک بھی بندے پہ نہیں چڑھا، قانون بنتے رہے، اپیلیں ہوتی رہی اور اس کو چیلنج کیا جاتا رہا۔ آپ بتاؤ کہ یہ سازش ہو رہی ہے کہ اس کو ختم کر کے آپ جو ہے جرائم کو اضافہ اور بزرگوں کو کھلی چھٹی دے دو، جس کے جی میں آئے بکواس کرتا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بن کے باہر کی نشانتی دیتا رہے اور یوکے اور امریکہ اس کو ٹکٹ دیتے رہے اور وہ جاتا رہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ ہم نے ایک عامی سمجھ رکھا ہے جو چیز نہیں کرتا ہے۔ بتاؤ یہ کھلی چھٹی ملنی چاہیے، بولو نہیں ملنی چاہیے۔ اور آج ان مسلمانوں نے ملک بھر میں ہڑتال کی، یہ مولویوں کی نہیں، یہ سب ہر مسلمان کے ایمان کا حق ہے اور ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ قانون کے اگر عمل نہیں کرو گے تو بڑے غازی الدین شہید پیدا ہوں گے، احمد شیما جیسے لوگ پیدا ہوں گے اور پھر انشاءاللہ وہ اپنے نبی کو صاحب کو ٹھکانا لگائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا یہ وہ لوگ تھے جو مولوی نہیں تھے، آپ نے شخص زندہ دار نہیں تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جس کے چہرے کے اوپر داڑھی لگی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے گستاخوں کو ٹھکانے لگایا، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی کے محبت کی کیا چنگاری تھی جو شعلہ جوالہ بنی اور گستاخان رسول کو انہیں ٹھکانے لگا دیا۔ بتاؤ یہ لوگ کامیاب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ شادی کہا کرتے جاتا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ہم باتیں ہی کرتے رہے، ایسا کھانا دا بیٹا بازی لے گیا، ہم باتوں میں لگے رہے اور احمد دین نے راج پاک کو جا کے واصل جہنم کر کے اللہ کے نبی کی عشق کا جو ہے کیا حق ادا کر دیا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کو قتل کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں قانون اگر موجود ہے تو قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ قانون جو موجود ہے کیا الحق کی باقیات کے حوالے سے تانے دے کے اس کے اچھے کاموں کو ہم سراہتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں ذوالفقار بن بھٹو نے اپنے دور میں نان مسلم قرار پائے ویب سائٹ بہت بڑی تاریخ سے اور بہت بھٹو نے کہا کہ یہ میں آج اپنی موت کے پروانے پر سین کر رہا ہوں، یہ اس کے الفاظ عربی تاریخ میں اچھی بات اچھی ہے، کیا پتا اس شخص کے لیے یہی بات نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہم کے لیے ذاتی مخالف اس طرح نہیں ہے کہ صاحب اس کی کوئی ذاتی خوبی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اس کے دور میں اگر ویسائی نام مسلم اقلیت قرار پائے تو مجھے بتاؤ کہ اس وقت کا یہ جو واقعہ ہوا اور یہ جو عمل ہوا 90 سال تک اس کے خلاف جدوجہد رہی۔ میرے محترم دوستوں بتاؤ یہ کارنامہ تھا، آج تک لوگ اسے یاد کرتے نہیں یاد کرتے۔ ذرا آپ کے دور میں گستاخ رسول کے بارے میں جو سزائے موت ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ ہم اس کے اچھے اقدامات کی تعریف کرتے ہیں، ہاں تم جگتے کر کے حوالے سے تقسیم کرتے جاؤ، کیسے سیاستدان ہو تم کہ تم نے گزشتہ 2 دنوں جو ماں باپ کی گالیاں ٹی وی پہ دی ہیں ایک دوسرے کو، تمہاری سیاست پہ ہونا آتا ہے، یہ سیاست ہے، یہ تمہارا اختلاف دے رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سیاستدان ہے، تم نے اپنا ساری کی ساری جگہ سسٹم ہی کھول کے رکھ دیا، یہ اس کے ساتھ بھاگا، اس کے ساتھ اس کی بھاگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سیاستدان ہے۔ سیاست اس کا نام ہے، تمہاری سیاست تو یہ امریت کو بھی تقسیم کرو، جمہوریت کو بھی تقسیم کرو، ہمیں غرض اس سے نہیں، ہمیں غرض اللہ کے دین سے ہے، اسلام سے ہے۔ جو اسلام کی بات کرے گا بولو وہ ہمارا ہے، جو اسلام کے خلاف ہوگا ہم اس کے خلاف، بولو ہم اس کے خلاف ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو ہم کبھی بھی اس سزا میں ترمیم کو برداشت نہیں کریں گے۔ کیا آپ کو یہ باتیں منظور ہے یا نہیں؟ میں آپ کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں، میرا یہ مطالبہ ہے، تمام مساجد میں ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں اور میری شہر کے مضافات کے بھی الحمدللہ اہم مراکز ہے، وہاں سب ہڑتالیں ہیں، یہاں کے تاجروں کو بھی اخراج عقیدت پیش کرتا ہوں، 4 بجے تک شٹر ڈاؤن آپ رکھیں اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اپنی ذات کے حوالے سے ترغیبات دیتے ہیں، اس سے ہڑتال کو اسٹرائک کو آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی کی محبت کے تقاضے کے تحت ہے۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ 295 میں گستاخ رسول کی سزا میں ہم کبھی کو جو سزائے موت ہے بولو ہرگز برداشت، بولو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اگر حکمرانوں نے یہ جسارت کی انشاءاللہ زرداری کی حکومت کا وہ آخری دن ہوگا، انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کے ناموس پہ قربان کریں گے، بولو قربان ہے کریں گے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اس قانون کو کالا قانون کہنے والا کالا گورنر، اس کو گورنری کا حق نہیں ہے، اسے فوراً گورنری سے برطرف کیا جائے، بولو ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کو فوراً برطرف کیا جائے۔ ہمارا یہ
مطالبہ ہے. آسیہ ملعونہ نے جو اللہ کے نبی کی گستاخی کی، ہماری ماں حضرت خدیجہ کی گستاخی کی، اس کو استحقاق کے مطابق سزا دی جائے، اور اس کو سزا دینے میں عدلیہ کے حکم پہ، قانون پہ بولو عمل کیا جائے، تاکہ آئندہ کسی کو ضرورت نہ ہو سکے. آپ کو یہ مطالبات منظور ہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے. ہم قرآن کو بتانا چاہتے ہیں. آج سماج جہانگیر جیسی عورت جس کے ریمارکس میں بتا چکا، اور جس نے آج بھی جو ہے ان دنوں بھی جو ہے اللہ کے نبی کے گستاخ کی حمایت میں اس قانون کے حوالے سے لگ کشائی کی، اور کچھ آزاد منش لوگ اس ملک میں موجود ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اسلامی حوالے سے تو اس کو چھڑتے ہیں، ہوتے ہیں وہ ان پڑھ. شاید اسلام کے ساتھ تو کوئی مناسبت نہیں. وہ رحمان ملک کی تلاوت تو آپ نے سنی نا، وہ کافی کابینہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی سنائی، اور وہ جو ہے وہ کیا کبھی کلپ چلتے رہے. ایک چھوٹی بچی کہتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور پھر اس بعد رحمان ملک صاحب کی کلپ آ رہی ہے اللہ الصمد کے بعد جو کچھ سورت کا سادہ انداز اس نے کیا، وہ خبر ہوا کی کہہ رہا ہے یوں پڑھ پھر بھی نہیں پڑھ سکا، یوں پڑھ پھر بھی نہیں پڑھ سکا. ساری کابینہ ہنس رہی ہے. یہ وہ ہمارے لوگ ہیں. ان میں سے کسی کو کسی نے کہا تھا تقریر کرتے ہوئے کہا سب پڑھو درود شریف کے بعد کہا اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسے یہ بھی پتہ نہیں درود شریف کہتے کس کو ہے. یہ علماء سے مخالف ہے. یہ کہتے ہیں صاحب یہ اسلام کے خلاف، یہ جو ہے انسانیت کے خلاف ہے. میں بری کے غریب مسلمانوں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ اس کے حق میں ہیں کہ اللہ کے نبی کے گستاخ کی سزا میں ترغیب کی جائے. بولو جو نہیں ہاتھ کھڑا کرو. اللہ کو جزائے خیر. جی ہم اللہ کے نبی کے گستاخ کی جو سزا ہے ترغیب کی قطعا بولو آپ سے اجازت ہے نبی ہے. اور میری پھر آپ سے درخواست یہ بھی ہے جب بھی تاریخ ناموس رسالت آپ کو کال کرے گی انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے. ہم نے مرزائیوں کے خلاف تاریخ چلائی. ہمارے بھولے والے کہتے تھے مرزائیوں کو وہ دے گا کافر قرار دے رہے ہیں. دیکھو جی قبلے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نکاح ہماری طرح کرتے ہیں، جنازہ ہماری طرح پڑھاتے ہیں، سارے کام ہماری طرح کرتے ہیں. وہ بھی بڑے سارے ہیں. دیکھو جی اور پھر وہ جو تھا مرزا ناصر جس کو اسمبلی کے اردو دور میں بلایا گیا تھا، اس نے اتنا بڑا صافہ پہن رکھا تھا اور اس نے امامہ پہنا، شیروانی پہنی. اسمبلی میں جب آیا پیپلز پارٹی میں ساری دیکھو جی یہ لوگ کہاں. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے اس سے کہا ناصر تمہارے بابا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا دل کا کتب ينظر الیہا بعین المودۃ والمحبۃ الا ذریۃ البغایا، کہ میری کتابیں پڑھنے والے میرے اوپر یوہی کی دونی میری تائید کرتے ہیں، مصدقونی میری تصدیق کرتے ہیں، مجھ پہ ایمان لاتے ہیں. جو مجھے نہیں مانتا وہ کلیوں کی اولاد ہے. یہ مفتی صاحب نے اس کو کہا اسمبلی کے پارلیمنٹ میں کیا یہ درست ہے؟ اس نے کہا بالکل درست ہے. اس نے سوال کیا اور پیپلز پارٹی والوں کس کی اولاد ہو تم؟ بولو کس کی اولاد ہو؟ اس کو اچھا اپنی ذات پہ جوش ہونے آیا. پھر وہ گستاخان سارے اللہ کے نبی کے گستاخی حوالے سے 14 دن تک بحث ہوئی. ایسے ہی نہیں اسمبلی میں 2 ہفتے بحث ہوئی، اور 2 ہفتے بحث ہونے کے بعد پھر اس مرزائیوں کو نان مسلم اقلیت قرار دیا گیا. تو یہ قانون اس کو بھی حد تک کہتے ہیں، آج کا کہتا ہے اور ہم کہتا ہے کہ یہ قانون بھی بڑا امتیازی قانون ہے. تو میرے محترم دوستوں ہمارے ملک میں نان مسلم رہ سکتے ہیں، اوپر رہ سکتے ہیں، لیکن انہیں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا چاہیے. بولو ہمارے نبی کے خلاف اشارہ گوئی کرنی چاہیے. آج کے پاکستان کی مشین جو ہے ان کو جا کے یہ دراصل دیتے ہیں. ہمارے بڑی کا نبی کے ہم نے کبھی کسی جدہ کو گرانے کے لیے کہا ہے؟ آپ نے کسی کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کے لیے کہا ہے؟ ایسی نوبت بتانے دو اس ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے. ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں ہم ملک وفادار شہری ہیں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم اللہ کے نبی کے خلاف ہونے والی سزا میں ترغیب برداشت یہی کریں گے. اور آج کے دن حکومت کو پیغام دیا جا رہا ہے. ہاں اس کے وزیر آپ کہنا شروع ہو گئے اور امید ہے کہ ان کے جو بابا ہیں وہ بھی کہنا شروع کر دیں گے. تو اگر نہ کیا تو انشاءاللہ پھر یہ میدان سجے گا. اللہ کے نبی کے غلام بھی آئیں گے اور گستاخان رسول بھی آئیں گے. خدا کی قسم حرمت رسول پہ کٹ مرنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں. بولو سعادت سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کی کھاتے لگ جائیں سعادت ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ کے کھاتے لگ جائیں سعادت ہے یا نہیں؟ دنیا میں لڑتے ہیں نوکری کے لیے، چوکری کے لیے، پیسے کے لیے، لڑائی کے لیے، زمین کے لیے اور منصب کے لیے. کتنے لوگ مر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو روز جو قتل کیا جا رہا ہے. اللہ تو اپنے نبی کی حرمت میں ہمیں قبول فرما لے. آمین کہو. اللہ تو اپنے نبی کے جانساروں کی غلامی اور حرمت میں ہمیں قبول فرما لے. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا اللہ تو ہمیں بستر کی موت نہ دینا، اپنے راستے کی موت دینا. بڑے عظیم شخصیت کے مالک تھے.
ان کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے محسن کوفسا. انشاءاللہ 12 بجے خاران ہوٹل میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. تقریباً 3:30 تک یہ جاری رہے گا، جس میں علماء کرام بھی آ رہے ہیں. حافظ جی کے بڑے داماد اس کی صدارت کریں گے. مولانا عبدالغفور حیدری سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر اعظم خان سواتی، ہماری مری کی ساری سیاسی سماجی تنظیموں کے لوگ بھی انشاءاللہ تو درخواست سے بھی حضرات عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے 2 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوگا. اور یہ کتاب ہے اس کے بعد انشاءاللہ جس کو ضرورت ہوگی آپ اس پڑھیے گا. 300 صفحات کی کتاب ہے، پہلا ایڈیشن ہے، اور 60 سال میں بیٹے کی پہلی کوشش ہے. گویا کہ اس کے زیادہ استاد ہیں ہمارے، تو وہ والد روحانی والد ہیں، تو ہمیں بھی یہ توفیق نہ ملی. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ آئے کیسے، ان کا ورود کیسے ہوا، میری میں کن کن قسموں کا انہیں مقابلہ کرنا پڑا، کس طرح مدرسے کی داغ بیل ڈالی گئی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں ان کے شاگرد ہیں. ان کی جو ہے بیوی کیسے ان کے ساتھ رہی، آبجائے شب زندہ دار، ساری زندگی تہجد کی نماز جس کی قضا نہ ہوئی. وہ جو ہے بچوں میں محنت کرتے رہے، اور ان کی وائف جو ہے وہ بچوں پہ محنت کرتی رہی. سارا گھرانہ ان کا حافظ قاری عالم، بیٹے بیٹیاں پوتے پوتے نواسے نواسیاں، اللہ نے بڑا نوازا. تو ایسے عظیم شخص کی زندگی کو سمانے کو پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ آپ کو کتابیں کل کے بعد بھی ملے گی، چونکہ کل تقریب ہے تو زیادہ آسانی سے آ سکتے تشریف لائیں. ہماری ادارے کی اپیل ہوتی ہے ہر جمعے کو بھی ہمارا یہ ادارہ جو ہے مسجد ہے آپ کے تعاون سے چل رہا ہے. ہم آپ ہی ہمارا سرمایہ ہیں، آپ ہی بچوں کی سرپرستی کرتے ہیں. 200-250 بچے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، عالم بن کے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ادارے بڑی پروگرس پیش کر رہے ہیں، اور آنے والے ہمارے بڑے ساتھی مہمان ساتھی ہزاروں روپے آپ اپنے آپ پہ لگاتے ہیں. ان مدارس پہ اپنا سرمایہ لگائیں جہاں سے کوئی ریاکاری نہیں ہوگی. یہ خاموشی میں اللہ آپ کو اس کا ثواب دیتے رہیں گے. ہمارے بچے صبح تہجد میں اٹھتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں معصوم بچوں اداروں میں پڑھنے والے بچوں کی دعاؤں سے اللہ کا عذاب کر رہا ہے. اللہ جواب ہم نے گناہ میں کبھی نہیں چھوڑی ہے. تو ان کے سطح سے فرمائے بارہ. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله
الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل الله المجاهدين المظاهرين الإسلام على الأسلام وأعلى درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أحسن الكلام كلام العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم قدير ملك بر رب الرؤوف الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار
صاحب النبي في الغالب المزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع الحياء والقرآن الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن إمامنا وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات الأربع بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى أهل بيته المطهرة خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين وعلى سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي يحبهم ومن أبغضهم فببغضي يبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل مملكة باكستان قائمة باقية على شعائر الإسلام. تعادلوا يا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی عالی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما. خدا بندہ ہماری کوتاہیوں غلطیوں گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرما. میرے مالک ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. اللہ اپنا مطیع بندہ بنا دے. اپنے محبوب کا سچا امتی بنا دے. آقا کی عزت و حرمت پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. تیرے محبوب کی شان کے خلاف جو لوگ یاوہ کوئی کرتے ہیں
میرے مالک تو نے اپنی گرفت میں لے لے، اپنے نبی کے گستاخ کی سزا میں ترمیم کرنے کی سازشوں کو ختم فرما دے، میرے مالک ساری امت محمد کو امت واحدہ بنا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دامن میں میرے مالک کوئی خوبی نہیں، بس تیری ذات عالی اور تیرے محبوب کی محبت ہمارے دل میں ہے، اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ساری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، مقبوضہ کشمیر فلسطین اور عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان میں دوبارہ امارات اسلامیہ کا احیاء فرما دے، بیت المقدس کو آزاد فرما، پاک سرزمین پہ صالح قیادت ہمیں عطا فرما، اللہ جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور سب سے بڑی دعا تیری بارگاہ میں میرے مالک یہی ہے، اسلام والی زندگی دے دے، ایمان والی موت دے دے، اور اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ عطا فرما دے، آقا کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، اے اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخی عطا فرما، اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در سے مانگنے والا بنا، اللہ جو لوگ مظلوم ہیں ان کی مظلومیت اور اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما دے، اور اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، اس سارے اجتماع کی سچی توبہ کو قبول فرما، اللہ جو ہم نے مانگا عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کے طفیل سے اپنی عالی بارگاہ میں حرفاً حرفاً قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔